جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک وحی نہیں آئی تھی آپ غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب وحی آئی تو پھر آپ کو مکہ کے شہر میں بھیجا اور فرمایا کہ اے کمبل اوڑھنے والے، اور ایک کمبل در کمبل، قم فانذر، دونوں میں قم ہے، یا ایھا المزمل قم اور یا ایھا المدثر قم، کمر بستہ ہو جائیے، پاس ادرے گا شابہ، اللہ پاس شابہ کار کا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک میں حضرت کو تیاری کا حکم ہے اور دوسری میں پھر تیاری کرانے کا حکم ہے۔ یا اللہ، اس میں تو تہجد و قیام اللیل کے ترقیات کا بیان ہے، دن میں بہت بڑے بڑے کام ہے، رات کو تیار ہو جائے، اور سورۃ مدثر میں پھر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور مخلوق کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور آپ کے رب کی بڑائی بیان فرمائیے۔ تو پہلا مرحلہ خلوت کا تھا اور دوسرا مرحلہ جلوت کا ہے۔ بزرگان دین پر پہلے مرحلے کا اثر زیادہ ہے، وہ بچ بچ کے چلتے، اور علماء کرام پر دوسرے مرحلے کا غلبہ ہے، وہ ہمیشہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آئے ہے، مشرق اور مغرب کے علماء حق ایک جیسے ہیں، اور وہ دین کا درد اور غم رکھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، کیونکہ احوال جب دیکھتے ہیں، فضا دیکھتے ہیں، ملوک و سلاطین کے ہتھ کنڈے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں، تو وارث الانبیاء ہی کو تکلیف ہوتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں شعبے اب بھی جاری ہیں۔ طالب علم پہلے علیحدگی میں بیٹھا ہوتا ہے، استاد سے پڑھتا ہے، یہ اپنی کتاب یاد کرتا ہے، یہ خلوت ہے، اور اس کے بعد جب ماہر ہو جاتا ہے پھر خود درس دیتا ہے، ممبر پہ چڑھ بیٹھتا ہے، اسٹیج پر آ جاتا ہے، اب یہ جلوت ہے۔ ولایت اور علم دونوں اس میں جمع ہے۔ جب وحی نہیں آئی تھی تو آپ پر تنہائی کا غلبہ تھا۔ بخاری شریف بدء الوحی میں ہے، حبب الیہ الخلا، حبب الیہ الخلا، اور جب وحی آئی تو پھر آپ جلوتوں میں رہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ درس سے پہلے خاموش چپ چاپ رہنا، آرام اور تسلی سے بیٹھے رہنا، یہ درس کے لیے روح کا درجہ رکھتی ہے، بہت زیادہ درس مؤثر ہوگا اور دل و دماغ اس سے روشن ہوگا۔ یہ نہیں کہ استاد کے آنے سے پہلے آپ شور و ہڑبوم مچائیں اور استاد کو دیکھ لیے تو خاموش ہو گیا، نہیں، آداب مضبوط پکڑے رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اشراق سے پہلے تپائیاں نہ بچھائیں۔ بہت وقت ہوتا ہے 8 بجے تک، 7:30 بجے حاضری شروع ہوتی ہے، آپ 7 بجے 6:45 تک اپنی اپنی نشستیں پکڑے، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے آپ بھی اشراق پڑھے، ورد وظیفے تلاوت تسبیح اپنے آموختے میں لگے رہے۔ مسجد کی مسجدیت کا خیال رکھنا بہت ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آ جاتی تھی، وحی کیا چیز ہے؟ الوحی ما ہوا، تو کہتے ہیں القاہ فی القلب، القاہ فی القلب کو وحی کہتے ہیں لغت کے اندر۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کے مکھی کے دل میں بھی اللہ بات ڈالتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی، دل میں اللہ نے بات ڈالی، دل میں خدا نے بات ڈالی۔ جب اس کے خارجی وجود جب اس کے وجوہ معید موجود ہو
تو نبوت کی وحی کہلائے گی. ہر وحی وحی نہیں ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا. شیطان بھی دل میں بانٹ ڈالتا ہے, وہ وحی نہیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الوحی اذا القى الله امره او نهيه في قلب من قلوب عباده من المصطفین الاخیار. اپنے پسندیدہ بندوں میں سے جب کسی کے دل میں اپنی مرضات ڈال دیتا ہے اس کو وحی النبوہ کہتے ہیں. نبوت کی وحی. وحی کی قسمیں بہت زیادہ ہیں لیکن مشہور دو ہیں. ایک وحی میں پیغمبر من حیث البشر بیٹھے رہتے ہیں, انسان, اور فرشتے کو حکم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انسانی شکل اختیار کر لے. آپ کے سامنے آیا, لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. گرد و غبار تک نہیں ہے, دلیل قریب سے آنے کی ہے, پہچانتا کوئی نہیں, دلیل دور کے رہنے والے کی. مشکات کی پہلی حدیث, حدیث جبریل جسے کہتے ہیں, حدیث احسان. اور پھر حضرت کے سامنے بیٹھ گئے, صاف کپڑے پہنے ہوئے, کالے کالے زلف, اور وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. پورے ادب کے ساتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. حضرت سے سوالات شروع کر لیے. آپ نے جوابات دیے, اور جس کا جواب نہیں تھا, وہ مناسب نہیں تھا, اس پہ مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فرمایا. جب وہ روانہ ہو گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا, اَتَعْرِفُونَهُ, پہچانتے ہو؟ نے کہا نہیں. کہ رُدُّوهُ عَلَيَّ, واپس بلاؤ, ابھی باہر نکلا ہو غائب. آپ نے فرمایا, جاء جبریل یعلمکم دینکم. یہ جبریل تھے تمہیں دین سکھانے آئے تھے کہ سوال کرنے کا سلیقہ سیکھو. ہر سوال سوال نہیں ہے. سوال کا ادب بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو, ایسی باتیں مت پوچھو جب وہ تم کو بتا دی جائے تو پھر تم پریشان ہو. پہلے تولو پھر بولو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اور امام بخاری نے کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے, باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ. یہ باب ہے کہ استاد حدیث نامناسب سوال یا نامناسب کیفیت میں طالب کو دیکھے تو ناراض ہو جائے. یہ ضروری